کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم کو تو نماز نہیں آتی۔ خدا کا خوف کرو، تم ہندو ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو بھائی؟ آ بیل مجھے مار، شکر کرو تم ہندو ہو، نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا، بلا وجہ مصیبت کو دبا دے رہی، خدا خدا کر کے تو جان بچی۔ بھائی اگر اللہ یوم محشر میں تم سے پوچھے کہ بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو ٹکا سا جواب دے دینا، اے اللہ میں تو ہندو تھی۔ اور تم آگے ہم یہاں سے پوچھ لے کہ بھائی ہم تو نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا۔ بھائی تم ہندو ہو، تم مندر میں جاؤ، پوجا پاٹ کرو، وہی صحیح ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کی اگر تم کو علت پڑ گئی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ 5 وقت نہیں، میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں، پریکٹیکل بات ہے بھائی۔ آج کے دور میں 5 نماز پڑھنا ممکن نہیں، چتیاپا ہے۔ وہ ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا؟ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھ رہا ہے سب سے بڑا شہوانی وہی ہے۔ ایک عام آدمی لونڈے بازی کر رہا ہے یا مولوی؟ ہے نا؟ تو ایسی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جن نمازوں میں نہ قلب کی حاضری ہو، نہ رب کا نور ہو، نہ رب کو قبول ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تم کو مار دیں گی، نمازیں تباہ کر دیں گی، یہ جو تمہاری نمازیں ہیں۔ وہ نماز ہو جو نماز انسان کو، مومن کو معراج پہ لے جائے، تب تو نماز کا مزہ ہے۔ اور یہیں ٹکرے مارتے رہو تو پھر یہ نمازیں تو انسان کا ایمان ہی لے جاتی ہیں۔ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، آپ پڑھتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں، ہوگی نہیں۔ تو نماز تو وہی ہے جو آپ کے لیے پروٹیکشن دے، آپ کو بے حیا بغیرت نہ بننے دے۔ نماز پڑھ کے بھی آپ بے حیا بغیرت ہیں تو پھر دور پھٹے منہ تیرا۔ ہاں نماز پڑھنے والے بھی بے حیا بغیرت ہے نا، کیوں ہے بھائی؟ جو قرآن تو کہہ رہا ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے، بغیرتی سے بچاتی ہے نماز۔ تو یہاں سب سے بڑے بغیرت وہی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے نماز پڑھ کے کیا اکھاڑ لیا جو تم ہندو نماز پڑھ کے اکھاڑ لو گے؟ رام رام کرو، گوہر گوہر کرو، را ریاض کرو، سب کچھ اسی میں ہے۔ اس کے بعد کہا بھی اللہ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، لیکن مولوی نہیں مانتا، وہ نماز میں گھسایا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ ذکر قلب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ذکر کی دعوت ہی نہیں دیتا ہے وہ۔ اور در حقیقت دائمی صلاۃ تو دل کا اللہ کے ذکر سے آباد ہونا ہے، یہ ہے دائمی صلاۃ۔ اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری 2 پسلیوں کے بیچ میں جو ہے نا صلاۃ، اس کو قائم کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کیا ہے وہ؟ حافظوا صلاۃ الوسطیٰ۔ اچھا اب وہ مولوی نے اس کا کیا مطلب بتایا کہ 5 نمازیں ہیں، پہلے فجر ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، تو بیچ میں کون سی نماز ہے؟ عصر ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں جی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ کوئی چور آ کے عصر کی نماز چورا کے لے جائے گا؟ یہ نہیں بیتو کی بات۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ اپنی جو صلاۃ ہیں ان کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ ایک لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ جب اس کو رکھے نا بیچ میں، تو بیچ میں قلب آتا ہے، اور قلب سے ہی تمام لطائف کی زندگی ہے۔ سب سے پہلے قلب کے اندر ذکر بسا کے اس کو محفوظ بناؤ، قلب سلیم بناؤ، یہ اس کی تعلیم تھی۔ وہ کہہ دیا کہ عصر کی حفاظت کرو بھلے کوئی فجر چوری کر لے۔